فترضى، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ کو راضی کرنا ہے. وہ اللہ میں مر جاؤں تو میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. کہاں سے لاؤ گے ایسی ہستی، کہاں سے لاؤ گے ایسا نبی، کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول؟ شکر کرو ہم اس کی امت میں سے ہیں، ورنہ خدا کی قسم ہم بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. آئیے آپ نے دیکھیں خلائی لباس جو پہنتے ہیں، فوٹو تو دیکھیں ہوئے، $1.25 ارب کا ایک لباس بنتا ہے. ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، نیچے سے زمین کی کشش ہے، اوپر 280 من پریشر ہے. اس پریشر اور اس کشش سے ہم چلتے ہیں. اگر یہ زمین 6 گنا بڑی ہوتی نا تو ہمارے کا چوہے کے برابر ہوتی. کیا میئرمنٹ کر کے اللہ نے بنائی. جب آدمی اس لباس میں 500 کلومیٹر کے اوپر جاتا ہے تو ہوا ہٹ جاتی ہے. ہوا ہٹتی ہے تو 280 من وزن ہٹتا ہے. ہمارے جسم کے اندر 280 من کو روکنے کا پریشر ہوتا ہے. تو جو ہی وہ اوپر جاتا ہے پریشر سے انسان بوٹی بوٹی ہو کے ہوا میں بکھر جاتا ہے. تو $1.25 ارب کا لباس بنتا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو کرتے اور دھوتی میں اٹھایا، کرتے اور دھوتی میں، اور لکڑ کی جوتی میں. اور براق تو دنیا اسباب کی جگہ ہے نا، اس لیے یہاں براق استعمال کیا. مدینے مکے سے گدھے، خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا، اور مکے سے لے کر بیت المقدس پہنچایا. آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے، آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. وہاں براق کو چھوڑ دیا. نہیں کہ براق سے چڑھ کے ٹک ٹک کر دے گئے. نہ ہی جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ، نہ پروں پہ، نہ کمر پہ. نہیں 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 نہیں، میرے حبیب نو کسی دی لوڑ نہیں، میں آپ بلاواں گا، آپ بلاواں. اللہ کی خاص قدرت نازل ہوئی اور آپ خود یوں جا رہے ہیں فضا میں جبریل کے ساتھ. جبریل کے ساتھ اوپر ہیں، نورانی مخلوق ہے، قد اتنا بڑا ہے کہ سر عرش سے لگتا ہے، پاؤں زمین پہ لگتے ہیں. میرا نبی تو کوئی 6.25 فٹ کے قریب آپ کا قد تھا. تو آپ اسی کرتے، اسی چادر، اسی لکڑی والی جوتے کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کھڑے تھے استقبال کرنے کے لیے، اور دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریہ 3 نبی کھلوتے سن استقبال کے لیے. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر یونس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام. اور میں نے پڑھا کہیں نہیں، مجھے خیال آتا ہے کہ اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کے سجدے، رکوع، تسبیح، تلاوت معاف کر کے کہا ہوگا جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، آج یہی تمہاری عبادت ہے. 7ویں آسمان پر گئے تو ایک شخص ملے، ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے سفید داڑھی ناف تک آئی ہوئی. وہ نہیں اٹھے، ویسے بیٹھے رہے. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. ہمارے نبی چل کے گئے، کیا سبق دیا کہ بیٹا خاتم الانبیاء بھی ہو تو باپ کے پاؤں چھونے پڑیں گے. یہ سبق دینا، کیونکہ آنے والی نسلوں کو تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ ماں باپ پرورش کر کے مر جاتے ہیں اور اولادیں باغی ہو کے ان کے سینوں میں خنجر گھونپ دیتی. تو یہ سبق ابراہیم سے سکھوایا. سارے نبیوں نے کہا میرے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. جب آپ قریب آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، یعنی کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. ویسے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما. کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تم واپس جاؤ تو میری اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا. وہاں ایک بیت اللہ بھی تھا، اس کا طواف ہو رہا تھا. اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں اینڈ کو. سدرہ ایک درخت ہے بیر کا، وہ کائنات کی اینڈ ہے. اس سے آگے جبریل خود بولے یا رسول اللہ اے ویکھو. یہ تو ہوں میں اپنے کو اتنا بھی میں اتنے گیا نا تو میرا نشان بھی کوئی نہیں لبنا، میں سوا بن جاؤں. میرا پاسپورٹ ویزا اتنے ختم ہو گیا. آپ جانے، آپ کا رب جانے. اللہ نے ایک تخت اتارا، اس تخت پہ بٹھایا، وہ تخت آپ کو لے کر اوپر گیا. آج
یا خوشی میں ہم جمر نہیں مارتے؟ پنجاب میں پورے ملک میں ہے، عرش جمر مارنے لگا، جھومنے لگا کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور پہلی بار ہی آ رہا ہے، کوئی اج تک آیا ہی کوئی نہیں۔ تو عرش کے در کھلے اور میرے نبی کا پاؤں پڑا، اور میرے رب نے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑی شان میں کیا بیان کروں کہ خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والا وہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، ایک تھوڑی جی جھلک تھا دکھا دے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ کسی دے واسطہ کام نہیں دیکھ سکتے، صرف جنت میں دیکھ سکو گے۔ اور آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے، کہنے کہ میری تو کبھی جرت نہ ہوتی اگر اللہ کہتا لن ترانی، وہ آخر نہیں ایک باری تو ویکھنا ہے تینوں نہ، چلو ٹھیک ہے تیرا شوق پورا کر دینا، میں ایک تجلی پہاڑ سے پا دینا جی، وہ ٹک گیا تو بھی ٹک جائے گا۔ تجلی آئی عرشوں سے، اور ایک بہت کوئی لفظ نہیں میرے پاس اس کے لیے، تجلی کی کیا طاقت ہے وہ میں نبی کی حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی کھول دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساتوں آسمان، جنت، دوزخ، سمندر، پہاڑ، جنگل، دریا، انسان، جنات راکھ ہو جائیں گے، راکھ سوا بن جائیں گے۔ اور معراج میں سارے پردے ہی اٹھے کھڑے ہیں۔ کیا شان ہے تمہارے نبی کی، کوئی اس کی نقل اتارو، اس کی غلامی میں آؤ۔ اقبال کی ساری شاعری، میں نے انگریزی میں بھی شاعری پڑھی، اردو میں بھی پڑھی، فارسی میں بھی پڑھی، عربی میں بھی پڑھی، اقبال جیسا شاعر کسی ماں نے نہیں جانا۔ اور اس کے سارے شاعری کو میں جمع کروں تو ایک شعر میں پوری شاعری جمع ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس کا دامن پکڑو۔ موسیٰ تیار ہو جا، ایک تجلی پڑی، فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ آئی، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کتنی دیر بے ہوش رہے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، اللہ نے پتہ ہے، لیکن فلما افاقہ، جس سے ہوش ہے، سبحانک انی تبت الیک، میری توبہ ہن میں نہیں منگدا۔ تو یہاں سارے جلوے، اچھا اور سنو، ساری کائنات پر ایک تجلی پڑے تو راکھ بن جائے، اور پردے ہٹ گئے اور تجلیاں میرے نبی کے سینے پر ہیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بات ہو رہی ہے یار، کمال ہو گئی، اتنا بڑا سینہ ہے میرے نبی کا۔ اور پھر اگلی بات سنو، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دی، تو میں نے کی دیتا ہی فماذا جعلت لی، کوئی میرے واسطے نہیں تھا، کوئی اسپیشل ہوئے۔ تو میرے اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دے رہا ہوں جو نہ پہلے کسی کو دیا نہ آئندہ کسی کو دوں گا۔ کیا کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پورا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ یہ نہیں مٹے گا، یہ نہیں ہٹے گا۔ آدم کی نیم پلیٹ اتر گئی، یونس کی اتر گئی، یوشا کی اتر گئی، موسیٰ کی اتر گئی، ابراہیم کی اتر گئی، سب کی پلیٹیں اتر گئیں جب وہ دنیا سے گئے۔ جب میں کوئی ریٹائر ہوتا تھا پلیٹ تبدیل ہو جاتی کہ میرے حبیب تو اور میں جب جڑے ہیں تو قیامت کا دھماکہ بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ واہ شرحت لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھولا، دیکھ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی چھوٹی گل نہیں۔ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، تیرے بوجھ ہٹائے، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور تجھے سب سے بلند شان دے دی، تیرے اوپر کوئی آ ہی نہیں سکتا، تیرا رب تیرے اوپر ہے، بس باقی سب تیرے نیچے ہیں۔ وَجْعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، ابتدا بھی تو ہے، انتہا بھی تو ہے۔ اچھا اگر آپ لوگ مجھ سے پہلے آئے ہو تو میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا میں تھوڑے کو پہلے آیا، میں تو بعد چ آیا،
لیکن یہ دو عجیب باتیں اللہ کہہ رہا ہے، ابتدا بھی تو ہے، انتہا بھی تو ہے، فاتح اور خاتم۔ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، اور حسابی کتابی جواب ہے 40 سال 10 مہینے 6 دن، قمری، انگریزی نہیں، قمری مہینوں کے لحاظ سے 40 سال 10 مہینے 6 مہینے 10 دن۔ لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا۔ یہ تو ہو گئی ابتدا، کہ ابتدا بھی آپ ہیں، انتہا کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے اوپر انتہا ہے۔ آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک بدو گزرا، گوہ شاید آپ نے کم دیکھی ہو، چونکہ اب آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بے شمار پھرتی تھیں، چھپکلی کے اتنا بڑا کر دو تو وہ گوہ بن جاتی ہے، تو عرب اسے شکار کر کے کھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے جو پکھی واس غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ تو وہ گو کا شکار کر کے اس کی دم سے رسی باندھ کے لٹکا کے جا رہا تھا، سامنے محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دینے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اونٹنی کو موڑ لیا، نیچے اترا، تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا جی۔ لہجہ اس کا اتنا گندا، کبھی میرے نبی نے سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا تیری میری قوم کا نہ ہوتا نا معاہدہ، یہیں میں تیرا سر اڑا دیتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں گھومنے لگی، یا رسول اللہ یہ کیا بک رہا ہے، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، اچھے اخلاق والا، دیکھو نبی تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، کیا تعبیر ہے، نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یعنی اس کے اور نبوت میں مقام نبوت کا فرق ہے، باقی ساری صفات ہیں۔ آپ نے کہا پیارے اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ڈھیر گلا نہیں جانتا۔ اس نے جا کے اس کی رسی کھولی، گو تو مری ہوئی آئی این سڑ دیتے، لا اومن او اومن هذا الضب، یہ گوہ تیری نبوت کی گواہی دیتی ہے تو میں تجھے نبی مانتا ہوں۔ اب این ہو کے کھلو گیا، اس نے کہا مویا تو بندہ نہیں بولندہ تھے، جانور کیا بولنا ہے، بڑی تسلی نہ۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا، اب گوہ کی گردن دھوتی نہیں تو وہ سینہ اٹھاتی ہے۔ آپ نے کہا یا باب گوہ کو کہتے ہیں، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اور ایسے اپنا سینہ اٹھایا ہاتھوں کے اوپر، اور کیا کہا، لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میرے تو بھاگ جاگ گئے، یہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ اور آپ کو ایک ٹائٹل دیا، صفاتی نام۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1375 صفاتی نام ہیں، جیسے ماہی، فاتح، خاتم، حاشر، عاقب، شاہد، مبشر، نذیر، ایسے علامہ سندھی صاحب نے 1375 نام جمع کیے ہیں۔ اس میں یہ جو نام ہے یہ سب کی جان ہے، ایسا کوئی انسان نہیں آپ کو یہ ٹائٹل دے سکا۔ قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، ایسا خوفناک دن ہے۔ اور وہ کہتی ہے اے وہ ذات یا زین من وافا یوم القیامہ، آپ تو وہ ہستی ہیں جن کی برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے، قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا من تعبد، او بدو پہلے این کھلوتا ہے نا، پھر این ہو گیا، اسے کہا ابھی ہے کی بنی۔ آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کو مانتی ہو، کس کی پوجا کرتی ہو؟ ان کا من فی السماء عرشہ، جس کا عرش ہے آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، سلطنت ہے زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، راستے ہیں سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، رحمت ہے اس کی جنت میں، وفی النار عقابہ، اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ سارے صحابہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے اور وہ بدو بھی حیران پریشان۔ پھر آپ نے کہا من انا، ہن دس میں کون ہاں؟ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. یہاں بات ختم نہیں کی، انہوں بھی شاید پتہ ہے کہ اگاں جھوٹے نبیاں بھی آمنا ہے. کب خاتم النبی، اور آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک فقد خاب من کذبک. بتا دیتی ہوں میں سارے کیمیکل والوں کو اور ساری دنیا والوں کو کہ جو آپ کی غلامی میں مرے گا وہ کامیاب ہے، جو آپ کا باغی بن کے مرے گا وہ ناکام اور برباد ہے.